قربانی کے احکام کے مطابق سید سیستانی دامت علیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ یہاں پہ ابھی یہ سوال آتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ 10 ذی الحج کو ہم نے کرنی ہے، وہ کس وقت ہم نے کرنی ہے؟ تو یہاں پہ روایات میں جو چیز موجود ہے اور جو سید سیستانی دامت علیہ نے لکھی کہ قربانی کا جو ٹائم ہے وہ جو افضل وقت ہے، اس کا بہتر ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ 10 ذی الحج کو کرنی ہے، 9 ذی الحج کو نہیں کرنی، اور 10 ذی الحج کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ جب نماز فجر کا ٹائم ہوگا۔ نماز فجر کا جب ٹائم جیسے ہی ہو گیا تو 10 ذی الحج کا دن شروع ہو چکا ہے، اس ٹائم پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے کہ آپ انتظار کریں کہ سورج طلوع ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جائے پھر اتنا انتظار کریں کہ جتنے ٹائم پہ انسان عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی عام طور پہ عید کی نماز 2 رکعت ہے تو یعنی 4 منٹ یا 3 منٹ آپ کا انتظار کریں، یعنی سورج طلوع ہو جائے تو 3-4 منٹ بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی کرنے کا افضل ترین وقت ہے اور بہتر وقت ہے۔ اسی ٹائم پہ کیا ہے، انسان ذبح کرے اور قربانی کرے۔ اور اگر انسان منا میں ہے اور وہ واجب قربانی کر رہا ہے یا مستحب کر رہا ہے منا کے اندر، تو وہاں پہ سید ثانی فرماتے ہیں کہ 4 دن تک وہاں وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور منا کے علاوہ جو دیگر علاقوں میں ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ 3 دن کا کیا موجود ہے۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ پہلے دن کی جائے، لیکن ہم 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو 3 دن ہے، پہلے دن کے بعد جو رات آئے گی ہم رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھی فقہ میں اور روایات میں 3 دن کی بات آتی ہے تو اس کے اندر جو 2 راتیں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر پہلے دن وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے وہ تو رات کو نہیں کر سکتا، کیونکہ رات کو تو 9 ذی الحج ہوگی۔ تو جب 10 ذی الحج صبح ہوگی تو اس کے بعد جب اگلا دن آ رہا ہے 11 ذی الحج کی رات، تو وہ رات کو بھی کیا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو تیسرا دن ہے غروب شمس تک، وہ اس کے کیا ہے قربانی کا ٹائم اس کے پاس رہے گا۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا جو کھال ہے اس کا کیا کرنا ہے اور گوشت کو کیا ہے کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے۔ کھال کے بارے میں سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مکروہ ہے کہ آپ کھال کو بطور اجرت کے قصاب اور قصائی کو دیتے ہیں اور کہیں کہ یہ تمہاری اجرت ہے، تم کھال کو بطور اجرت کے رکھ لو۔ تو قربانی کی کھال کو بطور اجرت کے دینا کیا ہے، مکروہ ہے۔ تو بہتر کیا ہے اور افضل کیا ہے کہ اس کھال کو صدقہ کیا جائے، فقراء اور مساکین کو صدقہ دے دیا جائے۔ اور یہ بھی انسان کے پاس آپشن موجود ہے جو روایات میں موجود ہے کہ اس کھال کو انسان صاف کرے، خشک کرے اور اسے اپنی جائے نماز بنا لے اور اس کے اوپر وہ کیا ہے نماز پڑھے۔ تو یہ بھی کیا ایک آپشن اور ایک افضل صورت کیا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ احوط ہے اور افضل ہے اور بطور احتیاط کیا ہے کہ کم از کم تیسرا حصہ وہ مسلمانوں کے جو فقراء ہیں ان کو صدقہ کرے۔ یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس نے گوشت خود بھی کھانا ہے، لیکن جو تیسرا حصہ ہے 1/3 حصہ، وہ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جتنے بھی فقراء مسلمین ہیں ان کو وہ صدقہ کرے۔ اب فقراء ہم کسے کہتے ہیں؟ فقراء فقہ میں ہر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال کا خرچہ پورا نہ ہو رہا ہو، یعنی وہ مہینے میں خرچہ کرتا ہو تو ہر مہینے مقروض ہو جاتا ہو۔ اگر اس کا دکان پہ کوئی کھاتا چل رہا ہے تو وہ وہاں سے وہ جو بل اپنا دیتا ہے مہینے کے بعد وہ کچھ کیا ہے وہ باقی رکھتا ہو، پھر وہ اگلے مہینے آ کے دیتا ہو۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ فقراء ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی قربانی کا 1/3 حصہ فقراء کو دے، اور باقی جو 2 حصے رہ گئے اس میں سے جو 1 حصہ ہے، اب یہ جو فقراء کو دینا ہے اس کا صدقہ فقراء کو کرنا کیا ہے، یہ احتیاط اور افضل ہے۔ باقی جو 2 حصے ہو گئے اس میں سے 1 حصہ اپنے لیے رکھ لے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ جس مسلمان کو دینا چاہے اس کی کیا ہے مرضی ہے۔ اور یہاں پہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ بھی اسٹور کر سکتا ہے گوشت، اور خود بھی استعمال کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے اور فلسفہ ہے انسان اس کی طرف متوجہ رہے کہ قربانی اس وجہ سے ہے تاکہ انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور انسان اپنی چیز دوسروں کو دینے کا اپنے اندر کیا ہے ایک جوش پیدا کرے، نیت پیدا کرے، اور اس کی یہ عادت بنے، سخاوت کی عادت بنے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے گوشت کا اکثر حصہ یعنی 2/3 حصہ یا اس سے زیادہ حصہ بھی دوسروں کے لیے انسان کیا قربان کر دے، اپنے لیے بہت کم رکھے اور دوسروں کے لیے قربان کر دے، تو یہ کیا بہترین قربانی ہے۔ اس کو کہا جائے کہ واقعی اس بندے نے کیا قربانی دی ہے۔ وگرنہ تو ہم معاشرے میں کیا کہتے ہیں کہ اب سارے کا سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تو یہ اس بندے نے قربانی کس بات کی دی ہے؟ سب اچھا گوشت خود رکھ لیا، سب اپنے کے لیے رکھ لیا، تو یہ قربانی تو نہ ہوئی، یہ تو الٹا کیا ہے اپنا فائدہ اس نے حاصل کیا۔ تو قربانی تبھی ہوگی کہ جب آپ اپنی پسند کا گوشت اپنا زیادہ تر حصہ دوسروں کو دیں گے، تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب آپ نے کیا قربانی کی ہے اور اب آپ نے ایثار کیا ہے۔
تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا قربانی کے دن واقعاً ہمیں جو ہے وہ قربانی دینے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم قربانی دیں، نہ کہ جو ہے وہ ہم اپنی ذات کو اور اپنی خواہش کو ہم کیا رکھیں، مقدم رکھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔